محترم قارئین، میں کافی اپنے لیکچروں میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ دینی مدارس میں جو نصاب تعلیم امامی علوم کا پڑھایا جاتا ہے، قرآن سے دین سیکھنے کی بات نہیں پڑھائی جاتی، نہیں کی جاتی۔ اس کے حوالے سے ایک واقعہ میں عرض کروں گا۔ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے اتر پردیش یوپی میں نواب راحت سعید خان چھتاری یہ 1940 کی دہائی میں وہاں گورنر تھے انگریز حکومت کے۔ گورنروں کی میٹنگ میں یا کسی بھی سرکاری کام سے یہ لوگ لندن بلائے گئے تھے۔ یہاں جو ان کے پولیٹیکل ایجنٹ کلیکٹر انگریز افسر ہوتے تھے، کافی سارے لوگوں سے ان کا دوستانہ تعلق یا ڈیوٹی کے حوالے سے کوئی گہرائی ہو چکی تھی۔ تو کسی انگریز کلیکٹر نے نواب صاحب کو وہاں مل کر کہا، نواب صاحب آپ لندن آئے ہیں، آپ کو چلیں فلاں عجائب گھر، فلاں لائبریری، فلاں جگہ پہ سیر کرائیں۔ تو انہوں نے کہا یہ سب سیر میں نے کیے ہوئے ہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی نواب صاحب کو اصرار کیا اس نے، تو نواب صاحب نے کہا کوئی ایسی جگہ دکھاؤ جس کے اوپر آپ کے گورنمنٹ کی بندش ہو کہ کوئی نہ دیکھے، پھر میں چلوں گا۔ تو وہ سوچ کے چلا گیا۔ ایک دو دن کے بعد آیا اور بولا کہ نواب صاحب وہ جگہ میں نے سوچ لی ہے اور اس کے پرمٹ بھی لے لی ہے اور آپ کو دکھانے چلتا ہوں، جو کسی نے یہاں آنے والوں میں سے نہیں دیکھی۔ پھر اس کے لیے مجھے آپ کی پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی، اس پر انٹری کرائیں گے، پھر چلیں گے۔ پاسپورٹ لے کر گیا، اس پر انٹری کرائی، پھر یہ ایک کار میں چڑھے ہوئے شہر سے باہر جنگلات کے اندر۔ راستہ تنگ تھا، دونوں طرف سے جھاڑیاں تھیں۔ گاڑی کافی دیر چلی، نواب صاحب تنگ ہو کر بولے کہ بہت دیر ہو گئی ہے، کہاں پہنچا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بس ابھی پہنچنے والے ہیں۔ تو تھوڑی دیر میں ایک چوکی آئی، وہاں جا کے گاڑی روکی اور پاسپورٹ لے کے نواب صاحب سے وہ کلیکٹر اندر چلا گیا چوکی میں اور اس پر انٹری کرائی، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ کی گاڑی آگے نہیں جائے گی، فوجی گاڑی میں آپ بیٹھیں اور آگے چلے جائیں۔ تو یہ اپنی گاڑی سے اتر کے فوجی گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے اور آگے۔ تو کافی دیر کے بعد پھر وہ دوسری بلڈنگ حویلی نظر آئی۔ نواب صاحب کو بولا کہ یہاں ہم اب داخل ہوں گے، آپ کو اور مجھے چپ رہنا ہے اور کچھ بھی بولنا نہیں ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے اور بس۔ پھر حویلی میں اندر داخل ہوئے۔ نواب صاحب لکھتا ہے، بتاتا ہے، یہ بات نواب صاحب نے یہاں پاکستان کے کئی اردو ڈائجسٹ خاص کر کے لاہور سے نکلتا ہے پرچہ، ماہانہ ڈائجسٹ ہے، اس کو انٹرویو میں دی تھی، یا اس نے نواب صاحب کی یہ انٹرویو کی بات چھاپی تھی اپنے ڈائجسٹ میں۔ تو نواب صاحب بولتے ہیں کہ میں اندر جو گڑا کلیکٹر کے ساتھ، تو دیکھا کہ یہ تو عربی لباس میں لوگ ہیں، عربی رومال پہنے ہوئے ہیں اور جبے پہنے ہوئے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں۔ تو لوگ یا عربی میں بات کرتے ہیں یا انگلش میں بات کرتے ہیں۔ پھر تو کئی کمرے تھے اندر، ایک ایک کمرے میں تعلیم ہو رہی تھی، کہیں فقہ پڑھایا جا رہا تھا، کہیں حدیث پڑھائی جا رہی تھی، کہیں امامی فقہوں کے جدا جدا مسلکوں کے موقف پڑھائے جاتے تھے۔ میں دیکھ کر حیران ہوا، اور وہاں میں نے جو ان کی تعلیم کا جائزہ لیا، تو وہ ان کی تعلیم جو تھی اس میں سوالات استادوں سے جو شاگرد کرتے تھے، استاد پڑھاتے تھے،
اس کا ذکر کیا ہے نواب صاحب نے؟ تو تعلیم میں کہیں قرأت سکھائی جا رہی تھی، کہیں تفسیر کا درس دیا جا رہا تھا، احادیث پڑھائی جا رہی تھی، کہیں بخاری کا درس دیا رہا تھا، تو کہیں مسلم کا، کہیں دوسرے مسائل سکھائے جا رہے تھے، کہیں اصطلاحات کی وضاحت، کہیں مناظرہ ہو رہا تھا، ایک کمرے میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا، ایک اور کمرے میں فقہی مسائل پر بات ہو رہی تھی، سب سے بڑے کمرے میں قرآن کا ترجمہ کرنا مختلف زبانوں میں سکھایا جا رہا تھا۔ نواب صاحب نے نوٹ کیا کہ باریک باریک مسائل پر ہر جگہ زور ہے۔ اب وہ مسائل جزئی طور پر میں نواب صاحب کے انٹرویو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں کہ ہمارے ملک کے دینی مدارس میں آج بھی وہ تعلیم کے حوالے سے پڑھائے جاتے ہیں، مروج ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، روزہ اور سجدہ سہو کے مسائل، وراثت اور رضاعت کے جھگڑے، لباس اور داڑھی کی وضاحت کیسی ہونی چاہیے، گا کر آیات کا پڑھنا، غسل خانے کے آداب، گھر سے باہر جانا آنا، لونڈی غلاموں کے مسائل، حج کے مناسک، دیگر بکرا دمبا قربانی کے لیے کیسا ہو، چھری کیسی ہو، کوا حلال ہے یا حرام ہے، حج بدل قضا نمازوں کا بحث، عید کا دن کیسے طے کیا جائے، حج کیسے ہونا چاہیے، میز پر بیٹھ کر کھانا، پتلون پہننا جائز ہے یا ناجائز، عورتوں کی پاکی ناپاکی کے جھگڑے، حضور کی معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، تراویح 8 ہیں یا 20، نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو آدمی کیا کرے، سود مفرد جائز ہے یا ناجائز، اعتکاف کے مسائل، تجوید کے مسائل، مسواک کا استعمال، روزہ ٹوٹنے جڑنے کے معاملے، عورت برقع پہنے یا چادر اوڑھے، اونٹ پر بہن بھائی بیٹھیں تو آگے بہن ہو یا بھائی ہو، وظیفے کون سے پڑھے جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک استاد نے سوال کیا، پہلے عربی پھر انگریزی اور آخر میں نہایت شستہ اردو میں، کہ جماعت اب یہ بتائے کہ جادو، نظر بد، تعویذ، گنڈا، آسیب کا سایہ برحق ہے یا نہیں۔ پھر عربی میں جواب دیا گیا کہ یہ سب صحیح ہے، پھر اردو میں جواب دیا برحق۔ پھر ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر استاد سے سوال کیا کہ استاد، عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، تو مردہ لوگوں کا حج بدل کیسے ہو سکتا ہے، مردہ تو نیت نہیں کر سکتا ہے۔ استاد نے قرآن تو کہتا ہے کہ ہر شخص، سوال کرنے والے نے کہا، قرآن تو کہتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، تو مرا ہوا حج کا ارادہ اور نیت کس طرح کرے گا؟ استاد بولے، قرآن کی بات مت کرو، روایات میں مسائل کو ڈھونڈا کرو، جادو، نظر بد، تعویذ، آسیب، وظیفے اور اوراد، استخارے میں مسلمانوں کا ایمان پکا کرو، اور ستاروں میں، ہاتھ کی لکیروں میں
مقدر اور نصیب ہیں ان سے اپنے نصیب تلاش کرو۔ یہ باتیں سب نواب صاحب نے سنی۔ اس کا بھی دل چاہا کہ کوئی میں بھی سوال کروں، تو کلکٹر صاحب نے ٹھوٹی ماری کہ چپ کرو، یہاں بولنا نہیں ہے، صرف سننا ہے۔ جناب، یہ سارا درسگاہ جدا جدا سبجیکٹ موضوعات کے کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد یہ دونوں باہر نکلے ہیں، اور جب اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو نواب صاحب انگریز کلکٹر کو کہتا ہے کہ اتنا بڑا تعلیمی ادارہ، دین اسلام کی خدمت، پڑھائی، یہ چھپ کر کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو یہ مدارس کھلے ہوئے ہیں، یہ برطانیہ نے چھپا کر کے پڑھانے کا کیوں اہتمام کیا ہے؟ تو انگریز کلکٹر نے جواب دیا کہ کوئی ان میں مسلمان نہیں ہے، یہ سب عیسائی مشنری کے لوگ ہیں، یہ انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، ان کو اسلام پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور اس طرح کا اسلام جس سے مسائل الجھ پڑیں، امامی فرقے پیدا ہوں، اور اقوال ائمہ سے ہر ایک کو جدا جدا ایسی تعلیم دو جو دوسرے سے ٹکر کھاتی ہو، پھر وہ سننے والے فرقوں میں بٹ جائے، اور ان کو بھی پھر ایک کامن چیز پر یہ نہ لائیں گے، یہ اور ان کو الجھائیں گے، اور اماموں میں بانٹیں گے، اور فرقوں میں بانٹیں گے۔ یہ جاسوس ہیں، تمہارے ملکوں میں مشرق وسطیٰ سے لے کر ہندوستان تک کی مساجد میں، مدارس میں یہ بھیجے جاتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی کہاں کہاں تو بغیر تنخواہ کے بھی پڑھاتے ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان مسائل میں الجھائے رکھیں، اسلام ان طہارت کے باتوں میں ہو۔ جس اسلام کا بانی، جس اسلام کا پیشوا جناب رسول علیہ السلام، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی یا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے دنیا کے سارے پسے ہوئے لوگوں، جملہ انسانوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور وہ رسول کیا ڈیوٹی دے گا؟ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، ان سے غلامی کے توق گردنوں سے ہٹا کر کے ان کو آزادی دلانے والا نبی، اس کی امت ابھی تک 1300-1400 سال کے بعد بھی طہارت کے مسئلے سیکھ رہی ہیں کہ کس پانی سے طہارت کی جائے۔ یہ نواب صاحب نے یہاں انٹرویو میں بتایا لوگوں کو، اور وہ چھپا پاکستان کے رسالوں میں، اور وہ ہم نے بھی اس سے نقل کیا۔ یہ میری کتاب کا مقدمہ ہے جس میں ہم نے یہ بات نقل کی ہے۔ ہمارے دوست جو پشاور سے قریب نوشہروں کے تھے، امیر حسین فرہاد، اس نے یہ نقل کر کے مجھے کتاب ہے، امریکہ میں ڈاکٹر شبیر احمد فلوریڈا میں رہتے ہیں، غالباً سیالکوٹ کے ہیں، اس کی کتاب ہے، اس سے یہ ہم نے نقل کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے اسلام کے مجرم۔ میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں جو میں نے پہلے بھی معروضات کی ہیں کہ ہمارے دینی مدارس کا نصاب تعلیم قرآن سے بنایا ہوا نہیں ہے، اور اماموں کے بنائے ہوئے فقہوں سے ماخوذ ہے، ان کی روایات سے ماخوذ ہے، جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، جو بھی اللہ کے سوا اوروں کی تعلیم ہوگی تو اس کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہوں گے۔